علی بخاری نے ہمیں جوائن کیا، ماہر قانون ہے. بہت شکریہ علی بخاری صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جو 8-5 کی اکثریت سے فیصلہ سامنے آیا ہے، اس فیصلے کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی جی بہت خوشائند بات ہوئی. الٹیمیٹلی جو 2-2.5 سال سے ایک دور چل رہا تھا جس میں ون سائیڈڈ کارروائی ہوتی چلی جا رہی تھی، اسپیشلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے بات تھی، کیونکہ ہم نے تو پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن بھی لڑا اور ہم سے بلا لے کے اس کے بعد جو ہے ہمیں آزاد امیدوار قرار دے دیا گیا تھا. تو یہ جو زیادتیاں ہو رہی تھی الٹیمیٹلی اس کا آج ازالہ ہوا اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں جا کے ہوا اور 8-5 کی ریشو آئی. لیکن یہ بات آپ دیکھیں کہ انفیکٹ جو میں نے ابھی آرڈر سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں، لیکن جو میں نے آپ کی وساطت سے جو سارا آرڈر سنا ہے اس پہ تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ 11 انفیکٹ ججز جو ہیں وہ آنریبل سپریم کورٹ کے، انہوں نے اس چیز پہ اتفاق کیا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی پارٹی ہے اور اس کا ایک اپنا آئیڈینٹی ہے، بٹ انفارچونیٹلی جو ہے وہ اس سے بلا لے لیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی. یہ بات ہم ڈے فرسٹ سے کہتے آ رہے تھے اور سارا پاکستان کہتا آ رہا تھا. ہمارے پاس تو ہم جب الیکشن بھی جیت کے گئے اسمبلی میں تو ہمیں جب 3 دن کے لیے ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی پارٹی جوائن کر دیا، اس کا ریزن بھی یہی تھا پارٹی جوائن کرنے کا کہ ہماری جو مخصوص ریاستیں ہیں وہ آئیں. اور اب اس کا امپیکٹ دیکھیں، یعنی جو پاکستان کی نمائندگی، متناسب نمائندگی جو ہے بیسیکلی اس چیز کے اوپر ہوتی ہے جو لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، اس کا کمپیریزن وہاں سے لیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کے پی میں انفیکٹ وتھ سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن 25 سیٹس پروونشل اسمبلی کی، پنجاب کی 27 سیٹس پروونشل اسمبلی کی، نیشنل اسمبلی کی 23 سیٹس ایز ویل ایز کراچی سندھ کی 3 سیٹس. تو ایک بہت بڑی میجورٹی آپ کی جو ہے وہ 77-78 سیٹس کے حوالے سے جو ہے آپ کی پروونشل ایز ویل ایز نیشنل اسمبلی میں آئے گی. جو لوگوں کا بیسیکلی یہ رائٹ ہے، کیونکہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، میں اگر اسلام آباد سے جیتا، مجھے فارم 45 کے مطابق جتانے کے بجائے تیسرے کو جواب دیا گیا میرے پاس جتنا مینڈیٹ ہے وہ عمران خان کا ہے، وہ پی ٹی آئی کا ہے، وہ لوگوں کا ہے. تو اگر متناسب نمائندگی ہوگی تو وہ لوگوں کی اس کے اوپر سے ہوگی. تو یہ 2-3 چیزیں جو ہے ایلیمنٹ بڑے ضروری ہیں. نمبر 1، the identity of PTI has been recognized by the majority of judges، جو بالکل کلیئر ہو گیا. نمبر 2، اس حساب سے ہمیں سیٹس ہماری مل گئی، ہماری ریپرزنٹیشن آف دا پیپل جو ہے وہ اسمبلی کے اندر آ چکی ہے. اور اب جو اس کا آگے ہوگا ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا، دس از اے ویری ویلڈ کوشچن، کیونکہ اس کو بھی کیٹر کیا گیا. جو میں نے ججمنٹ سنی ہے ٹی وی میں ابھی آپ کے میڈیا کے وسط سے، تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم 14 ڈیز کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشن دے گئے، کہ نوئنگلی انہوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ ای سی پی دوبارہ کی پرابلم کریٹ کر دیں، نہ لے اپلیکیشن اور ہم اس کے اوپر جائیں. اس کو بھی انہوں نے پابند کر دیا کہ اگر ہمیں کوئی ایشو آتا ہے تو ہم دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس کو لے کریں. تو یہ ساری کی ساری کنڈیشن جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے اگر میں ٹاپ اینڈ بات کروں تو یہ جتنا ہمیں الیکشن سے اور اس پروسیس سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی تھی کہ آج اس کے اوپر جو ہے ایک قدغن آگے آ چکی ہے. وہ ساری جو لوگوں کے مینڈیٹ کی اور لوگوں کے کہتے ہیں نا پیپل، گورنمنٹ آف دا پیپل، فور دا پیپل، بائی دا پیپل، اس کے اوپر جتنی خون مارا گیا تھا وہ سارا آج 1 by 1 انڈو ہونا شروع ہو چکا ہے. اور الحمدللہ علی بخاری صاحب، جس طرح سے آپ نے خود بھی یہ ذکر کر دیا کہ اگر گورنمنٹ ریویو پٹیشن میں چلی جاتی ہے، اپیل فائل کر دیتی ہے، تو کیا الیکشن کمیشن اس چیز کو جواز بنا کر جو آپ کی درخواست ہوگی، جو ابھی آپ نے لسٹ دینی ہے، کیا وہ اس کو جواز بنا کر روک سکتا ہے الیکشن کمیشن؟ آپ قانونی ماہر بھی ہیں، پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے گو کہ. لقمان بھائی ایسے نہیں ہو سکتا. ویری سمپلی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ریویو کے اندر جانا ہے تو ریویو ہوتا ہے بیسیکلی کوئی لیگل ایمبیگوٹی، اور اتنی کمپریہنسو ججمنٹ ہے یہ، کیونکہ فور اینڈ اگینسٹ دونوں چیزیں ڈسکس ہوگی نا. آپ کے اگر 5 ججز نے اگینسٹ فیصلہ دیا تو انہوں نے کمپریہنسو طریقے سے وہ اپنا پورے کا پورا ہاٹ آرڈر آیا، ابھی ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو پھر ریویو فائل ہوگا. تو ڈیٹیل آرڈر ودن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ودن 2 ویکس وہ اپنے ایگزیکیوٹ ہو کے آ جائے گا. نمبر 3 بات یہ ہے کہ اس چیز کو کیٹر کرتے ہوئے اے سی پی کا کنڈکٹ ایک قسم کا انہوں نے سارا کھول کے رکھ دیا. بس آنیسٹلی اسپیکنگ اگر میں ایز اے آپ مجھے کہنا کہ میکس ہو کے بھی بات کروں تو ای سی پی کو اب کام نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی ان کے ممبرس کو. اتنا بڑا ان کے اوپر کوشچن مارک جو پہلے ہم لگاتے آ رہے تھے ساری دنیا کو پتا تھا، آج وہ پروو ہو چکا ہے. تو ان کو خود اسٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے. لیکن اب ای سی پی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو روک دے، کیونکہ اب اگر وہ روکے گا. صحیح. علی بخاری صاحب، آج کے فیصلے کے بعد کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا تو مشکل جو ہے ان پی ٹی آئی جیل میں ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر مختلف مقدمات ہیں، آپ کے جو کارکنان ہیں وہ جیلوں میں ہے. کیا سمجھتے ہیں آج کے فیصلے کے بعد مشکلات کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے
جمعے کا دن ویسے میں کہتا ہوں میں لاسٹ ٹائم بھی جس دن پاناما کا فیصلہ آیا تھا تو دیٹ ڈے آئی واز ان سٹنگ ان ٹی وی چینل مجھ سے وہ رائے لے رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا جی کہ یہ آج ہو جائے گا اس کا ڈیسیجن بھی اور جو ہوا جو میں نے کہا انفیکٹ وہی ہوا ہم تو اپنا لیگل ایکسپرٹیز کے طور پہ بتا رہا تھا میں تو بات یہ ہے کہ اب ایف آئی آر تو انہوں نے سب کے اوپر کاٹ ہوئی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں پریس کلب کے سامنے میں نے 2 دفعہ احتجاج کیا پریس کلب کے سامنے میرے پہ ڈکیتی کی ایف آئی آر دے دی انہوں نے یار میں جیت کے الیکشن بیٹھا ہوں اسلام آباد سے میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں پرچے تو انہوں نے دی ہوئے سارے پولیٹیکل موٹیویٹڈ ایف آئی آر ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب عمران خان صاحب آج عدت کے کیس میں آپ جب کبھی دنیا میں کسی پڑھے لکھے سوسائٹی میں اپنی آپ ویسینٹی میں جب بات کرتے ہیں تو لوگ آگے سے مذاق اڑاتے ہیں